الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء والسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں، بچوں اور دوستوں، جس سورہ مبارکہ سے اقتباس لی گئی وہ سورہ نبأ ہے، قرآن کریم کی 30ویں پارے کی اولین سورت ہے، اور ان سورتوں میں سے ایک سورہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورتیں کہلاتی ہیں۔ آپ نے مشاہدہ فرمایا ہوگا کہ قرآن کریم کی سورتوں میں بعضوں پر مکی اور بعض پر مدنی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ دراصل جو مکی صورت ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ واقعاً 100% یہ آیا مکہ مکرمہ ہی میں نازل ہو گئی یا یہ صورت وہیں نازل ہو گئی، یا جو مدنی صورتیں ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہو گئیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو قرآنی آیتیں اور صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہو گئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں اور آیتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کی طرف کے بعد نازل ہوئی انہیں مدنی صورتیں کہلائی جاتی ہیں۔ ان صورتوں کی مقاصد تو ظاہر ہے ایک ہی ہے، تہذیب اخلاق، انسانیت کو خالق سے جوڑنا، بندگی کی مقاصد پانا، زندگی کے قوانین، اصول اور ضوابط و طریقہ کار اور بہت کچھ۔ لیکن چونکہ قرآنی دعوت کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہو گیا ہے، اور مکہ مکرمہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس زمانے کا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بعد، ہجرت کے بعد، فتح مکہ کے بعد جو مکہ مکرمہ ہاتھ آیا بہت بڑا فاصلہ تھا۔ مکہ مکرمہ در حقیقت مظہر اور نشانی ہے وحدانیت الہی کا، لیکن بتوں سے بھر گیا تھا۔ اطراف مکہ میں بتیں نصب تھی جن کی باقاعدہ زیارت ہوتی تھی۔ قرآن کریم کی نزول جب ہوا تو اس میں عقیدہ اور اعمال کی طرف توجہ ہوا، کیونکہ عقیدہ وہ زمین ہے کہ جس پر آپ مفید اور ثمرہ آور قسم کی درختیں اور پودے اور زراعت، ترکاری جو بھی اس میں آپ لگاتے ہیں، اور اعمال جو در حقیقت ایک وجود ہیں ایسی کہ جن کا پل اور ثمرہ بھی آپ کو ملنا ہوگا،
آپ کا حق ہوگا کہ وہ جو ثمرات ہیں وہ آپ کو مل جائے۔ اس پر تاکید ہو گئی، اور یہ بات بھی کہ دراصل دنیاوی زندگی جو زمین کے اوپر ہم گزارتے ہیں، یہ زندگی بذات خود کچھ نہیں ہے اگر اس زندگی کے پیچھے اور مقاصد اور منزلیں نہ ہو۔ اب مقاصد دے دی اللہ کی بندگی اور منزل دے دی آخرت۔ کفار قریش کے عجیب و غریب قسم کے عقائد تھے، آج بھی دنیا میں مختلف قسم کے عقائد ہیں، تو اس وقت بھی تھے، لیکن جہاں جس قوم اور خطے کو اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رفاقت کے لیے منتخب فرمایا، وہاں کا ماحول بت پرستی اور شرک اور قیامت بیزار، قیامت سے غافل ایک منظر اور ماحول تھا۔ اس پر یاد آیا کہ ایک صحابی تھا، بہترین تلوار بنانے کا ماہر، ایک سردار آیا قریش کے مشرکین میں سے، نامی گرامی آدمی تھا اس زمانے کے ماحول کے بنسبت۔ یہ آیا اور اس صحابی سے اس نے ایک تلوار بنوائی، بہت زبردست، قیمتی اور دیدہ زیب۔ جب مال تیار ہو گیا تو آیا اور میرا تلوار اس نے دے دی، یہ آپ کا تلوار۔ قیمت اس نے قیمت بھی بتا دی کہ اتنی اس کی قیمت، مزدوری وغیرہ کل ملا کے اتنا۔ تو اس مشرک مغرور نے ان صحابی سے کہا، جو نسبتاً ضعیف تھا، غریب تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو اس کے پیسے اس وقت دوں گا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کریں۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کروں گا، اس وقت تک بھی انکار نہیں کروں گا جب تم مر جاؤ اور دوبارہ زندہ ہو جاؤ۔ تو اس نے ہنس کر کہا کہ ٹھیک ہے، پھر جب میں مر جاؤں اور دوبارہ زندہ ہو جاؤں پھر اسی وقت آپ کا حساب دوں گا، آپ کے پیسے دوں گا آپ کو۔ پھر قرآن کریم میں اس کے مذمت میں اور اس کے قباحت کی وضاحت کے لیے آیتیں بھی نازل ہوئی۔ گویا کہ قرآن کریم کا جو حصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئے، آیتیں صورتیں نازل ہوتی رہیں، ان میں زیادہ زور ان معاملات پر تھا کہ آپ موحد بن جائیں، الہ واحد کے بندہ بن جائیں، اور اپنی آخرت کے لیے بے خبر اور غافل نہ رہیں۔ اور اس کا وجہ یہ ہے کہ دنیا اور دنیاوی متاع اور اسباب، دنیا اور دنیاوی حالات و واقعات، یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں، چاہے انہیں آپ جتنے بھی سنبھالیں، اپنے آپ کی جتنے بھی نگاہ داشت اور حفاظت کریں، خود زندگی کے ایام اور لیالی کے گزر کے ساتھ ساتھ انسان تم خود مٹتے چلے جاؤ گے، قوتیں جواب دینے لگیں گی، آنکھوں میں کمزوری آئے گی، کانوں میں کمزوری آئے گی، یادداشت کھو جاؤ گے، کھانے پینے چلنے پھرنے کسی بھی چیز میں وہ موقع نہیں ہوگا، وہ حالت نہیں ہوگی جو جوانی میں ہوتا تھا یا بچپن میں ہوتا تھا۔ یہ نشانیاں ہیں زوال کے اور زوال کے انجام کے، جبکہ آخرت کے حوالے پر تمہیں پتہ ہونا چاہیے اے بنی آدم کہ تمہیں زندگی ملی ہے آخرت کے لیے۔ جو میں نے عرض کیا کہ یہاں کی زندگی بذات خود کوئی ہدف نہیں ہے،
یہ زندگی بذات خود اس دنیاوی حالت میں، کیفیات میں زمین کے اوپر آ کے مر جانے کی صورتحال میں کوئی ہدف نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے جو درپیش ہے انسان کو۔ اس سفر کا ایک منزل یہ دنیا اور یہاں کی زمین کا سینہ ہے، اور یہاں میں گزرے گئے یا گزارے گئے یا گزارنے کے لمحات اور مواقع اور فرصتیں ہیں۔ اب ان فرصتوں کو نقد کر کے آخرت کی تعمیر کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے انسان جب قیمتی بنا لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اس زندگی کا ہدف حاصل کر لیا، جو دراصل یہ ہدف ہے آخرت کے لیے۔ اور آخرت اللہ رب العزت نے جو بنا لی ہے، وہاں کی ہر چیز یہاں سے مختلف ہے، اور وہاں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی فرمودات اور باتیں چلیں گی۔ تو سورہ نبأ جو قرآن کریم کی 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اس سے انشاءاللہ العزیز ہم نے آغاز کیا ہے، اور اسی طرح پارہ پارہ ایک ایک پارہ کے حساب سے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ کے لیے کوشش کریں گے مختصر سی ایک تشریح و تعبیر ہوتی جائے، اور جتنا اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ کے لیے عرض کریں گے، اور مقصد یہی ہو کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو، اور یہ لمحات ہماری دنیا کی تعمیر اور آخرت کی آبادی اور سعادت میں استعمال ہو جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد